السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے بابا اردو مولوی عبدالحق کی نثری خدمات پیش خدمت ہیں۔ آپ ان کو واچ کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کراتے ہیں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق بیک وقت ایک خاکہ نگار، محقق اور نثر نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں بہت مشہور ہیں۔ آپ سن 1870 عیسوی میں ضلع میرٹھ کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ساری زندگی اردو زبان کی ترقی اور ترویج میں گزری، اسی لیے ان کو بابا اردو بھی کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کراچی آ گئے۔ یہاں پر اردو کالج کا قیام آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اردو کالج کو سن 2004 میں یونیورسٹی کا درجہ بھی مل گیا۔ آپ کا انتقال سن 1961 میں کراچی میں ہوا اور ان کو اردو کالج جو موجودہ اردو یونیورسٹی ہے اس کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ آپ کی تحقیق کی وجہ سے کئی تصانیف سامنے آئیں۔ مولوی عبدالحق کی نثر کی خوبیاں اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری۔ مولوی عبدالحق کی سب سے پہلی خصوصیت خاکہ نگاری ہے۔ تحقیقی نثر کے حوالے سے مولوی صاحب کی شناخت خاکہ نگاری کی وجہ سے ہے، جس میں ان کو ملکہ حاصل تھا، یعنی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں نہ صرف بڑے لوگوں کے خاکے کھینچے بلکہ ان تمام لوگوں کو بھی اپنے ممدوحین میں شامل کیا جو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی تصنیف ہے چند ہم اثر۔ یہ قابل قدر اضافہ ہے جس میں انہوں نے اپنے معاصرین کے خاکے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں۔ نمبر 2 ہے اس کا عام فہم انداز۔ مولوی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ ان کی تحریروں میں سادگی، سلاست اور عام فہم انداز ہوتا ہے۔ وہ عام فہم انداز کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی تحریروں کو اگر بغور دیکھا جائے تو بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ واقعی بابا اردو ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے چلن کے برخلاف اردو زبان میں انگریزی الفاظ سے پرہیز کیا اور اردو زبان کے ایسے رواں الفاظ بیان کیے جس کی وجہ سے زبان میں خاص طرح کی مٹھاس پیدا ہو گئی۔ وہ ہر بات میں استدلال سے کام لیتے ہیں، یعنی دلیل دے کر بات کرتے ہیں۔ نمبر 3 بے ساختگی۔ مولوی صاحب کی تحریروں میں بے ساختگی کا عنصر بھی موجود ہے۔ وہ قاری کو اچانک حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ غیر متوقع طور پر چلتے چلتے کوئی ایسی بات نکال دیتے ہیں کہ پڑھنے والا دنگ اور شزر رہ جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ و خیالات کا دریا ہے جو اپنی روانی میں قاری کو بہائے لیے چلے جا رہا ہے۔ سادگی بیان۔ مولوی صاحب کی نثر میں سادگی بیان بھی ہے۔ ان کی تحریروں میں سر سید اور حالی جیسا سادگی کا انداز پایا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی نثر کو روکھا اور پھیکا نہیں کرتے۔ اس میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نثر میں ایک تازگی اور رعنائی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا انداز بیان ایک معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ مرقع نگاری۔ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے موضوع کی وضاحت میں ایسا سہل اور مؤثر انداز اختیار کرتے ہیں کہ ان کے کردار جیتے جاگتے ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سوانح نگاری میں اپنے اس جوہر کا بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے اور یہ ان کی ایک بہترین مرقع نگاری ہے۔ مولوی صاحب چونکہ ایک محقق بھی تھے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تحقیقی موضوعات پر لکھتے ہوئے نثر خود بخود خشک اور پھیکی ہو جاتی ہے، لیکن یہ مولوی صاحب کی سنجیدگی اور متانت کا کمال ہے
کہ انہوں نے اس میدان میں اتنا متین لب و لہجہ اختیار کیا کہ ان کی تحقیقی نثر میں بھی ایک لوچ اور گلاس کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لطافت، وہ ایک لطیف نثر لکھنے والے نثر نگار تھے۔ وہ باتوں باتوں میں کسی مسئلے یا خامی کی نشاندہی اس طرح کرتے کہ بات بھی واضح ہو جائے اور کسی کو ناگوار بھی محسوس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وہ مضامین بھی بہت مقبول ہوئے جس میں کوئی کردار معروف نہ تھا۔ مثلا نور خاں ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے ایک سپاہی نور خان کا خاکہ کھینچا ہے۔ حرف آخر، مولوی عبدالحق عصر حاضر کی بلند ترین علمی اور ادبی شخصیت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ وہ تمام عمر علم و ادب کی ترقی و ترویج میں سرگرم عمل رہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے ادیب، دانشور، حتیٰ کہ سیاسی رہنما بھی ان کے علم و فن کے معترف تھے۔ اردو کے فروغ میں آپ نے نمایاں کام کیے اور اردو کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اردو کسی بھی ترقی یافتہ زبان کے مقابلے میں اپنی مثال آپ ہے۔ الغرض، مولوی عبدالحق اپنی ان خصوصیات کی بنا پر اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو جناب، یہ تھی بابا اردو مولوی عبدالحق کی نثری خصوصیات اور ان کے بارے میں لیکچر۔ آپ اس کو واچ کریں، انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں، ساتھیوں، ریلیٹیوز سب کو شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی اور موضوع لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔